بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. کل آپ نے پڑھا ہے یہودی و نصرانی کو دوست اگر بناؤ گے تو تم بھی انہی میں سے ہوگے. دوست بنا کے انہی میں سے ہوگے, کہیں مرتد نہ ہو جانا, لہٰذا ان کو دوست ہی نہ بناؤ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو گیا یعنی اپنے دین سے پھر گیا, چھوڑ دیا, کسی اور دین میں چلا گیا, مرتد ہو گیا. اللہ کے محبوب کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے, بعض نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, کئی فتنے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. عائشہ فرماتی ہیں کہ فتنوں کی وجہ سے میرے ابو بکر پہ اتنی پریشانیاں آئیں کہ اگر وہ پریشانیاں پہاڑ پہ ڈال دیتی پہاڑ ریزہ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے اٹھے نا طرح طرح کے, پہلے تو سارے دبے ہوئے تھے. مسیلمہ کذاب یہ بہت بڑا فتنہ تھا, نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ ایمان بڑے لوگ تھے اس کے ساتھ لڑنے والے, اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا لوگوں نے, اور کئی مرتد ہو گئے لوگ. تو فرماتی ہیں اتنے فتنے پریشانی ہیں کہ اگر وہ پریشانی ہے کسی پہاڑ پہ ڈال دی جاتی وہ کیا ہو جاتا ریزہ. لیکن اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقامت عطا فرمائی, صبر اور حوصلہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی صحابہ تھے ان کے ذریعے ان فتنوں کی سرکوبی کروا کے ان کو ختم کر دیا اللہ پاک نے. واشی ایک آدمی ہوا ہے, اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا واشی میدان احد میں. تو اسی نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا. اللہ پاک کی شان دیکھیں, یہ کہا کرتا تھا کہ اسلام سے پہلے میں نے ایک بہترین آدمی کو شہید کیا اور اسلام لانے کے بعد ایک بدترین آدمی کو جہنم رسید کیا. مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت دعویٰ کیا تھا, اسی نے اسی آلے سے جس خنجر سے حضرت حمزہ کو شہید کیا اسی سے اس نے مسیلمہ کذاب کو جنت نصیب کر دیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو پھر کیا ہوگا, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ کیسی قوم کو لائے گا. اللہ اس قوم سے مراد ابو بکر صدیق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اس قوم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, جن کے ذریعے اللہ پاک نے ان فتنوں کی سرکوبی کرائی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو پھر اللہ پاک کیا کرے گا, کیسی قوم کو لائے گا, یعنی اپنے صحابیوں کو, نبی کے صحابیوں کو. تو کیا ہوگا پھر
یحبونہم، اللہ ان سے محبت کرے گا. ہاں یحبہم، اللہ ان سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. اللہ اپنے نبی کے صحابیوں سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی، اللہ پاک کو بڑی محبت تھی اپنے نبی کے صحابیوں سے، حتیٰ کہ یاد فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اصحاب رسول سے راضی ہو گیا اور اصحاب رسول گل ہی ختم ہو گئی، سارے اختلاف ختم ہو گئے، سارے اعتراض، اللہ ہی راضی ہو گیا. پھر آپ بیچ میں کسی کو ٹانگ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے یہ ہے. اللہ نے اعلان کر کے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے ایک مقام میں فرمایا عفا اللہ عنہم. اللہ میں کہتا ہوں قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے نبیوں کے اللہ حالات بیان کرتا ہے اور نبی کے صحابیوں کے اللہ اوصاف بیان کرتا ہے. نبیوں کے اوصاف بیان کر لے کے نبیوں کے اوصاف بہت کم بیان کرتا ہے قرآن، حالات بیان کرتا ہے نبیوں کے، اور اللہ اپنے محبوب کے صحابیوں کے حالات نہیں بیان کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اوصاف، صفتیں بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن اپنے محبوب کے صحابیوں کو. فرمایا عفا اللہ عنہم، محبوب یہ جو آپ کے صحابی ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا. معاف کر دیا جو بھی ہوا میدان وہ جو کچھ بھی ہوا تھوڑا بہت کیا کر دیا؟ گل ختم ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے کہ وہ ہے کہ کیوں نہیں، چنانچہ اس تاریخ میں یہ لکھا ہے وہ لکھا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ ہی نے معاف کر دیا، اللہ راضی بھی ہو گیا اور اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف بھی کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا ان تیرے صحابیوں کو، فاعف عنہم، محبوب تو بھی معاف کر دیا. یہ شان دیکھو ثابت ہے. اللہ فرماتا میں نے تو معاف کر دیا جو ان سے ہوا مرم، تو بھی معاف کر دے میرے محبوب. ساری دنیا کہتی ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کہہ رہا محبوب تو اپنے صحابیوں کو معاف کر دے. کتنا مقام ہے صحابہ کرام میں. اور ایک اور مقام ہے کلم وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سب صحابیوں سے اچھا وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. کہ اللہ اپنے محبوب کے سب صحابیوں کیا دے گا؟ جنت عطا کرے گا. بھائیو دنیا میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ اپنے محبوب کے سب صحابیوں کو جنت دے گا، اچھا وعدہ ہے سب سے. تو لوگ مر کے جنتی ہوتے ہیں، نبی کے صحابی دنیا میں زندہ ہی جنتی. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. اللہ پاک تعریف فرما رہے صحابہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ یحبہم، اللہ ان سے کیا کرے گا؟ محبت پیار کرے گا. اور وہ یحبونہ، وہ قوم اللہ سے پیار کرے گا، اللہ ان سے پیار کرے گا. اور وہ کس سے پیار کریں گے؟ اللہ سے. صحابہ کرام بھی بڑا پیار کرتے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے. ہاں جی، ہر کام صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے تھے. تو اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے محبت فرماتے تھے اور صحابہ کرام اللہ سے محبت فرماتے تھے. اچھا تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایسی قوم ہوگی کہ مومنوں میں کیا ہوگی؟ نرم ہوگی. مومنوں میں کیا ہوگی؟ نرم. عزت علی الکافرین، کافروں میں سخت ہوگی. صحابہ کرام کیا ہے؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اب آپس میں رحیم ہے، نرم ہے. کافروں میں کیا ہے؟ سخت ہے. صحابہ کرام کی شان ہے. صحابہ کرام آپس میں ایسے نرم تھے جس طرح والد اولاد پہ نرم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپس میں نرم تھے. اور سخت ایسے تھے جس طرح شکار اپنا شیر شکار پہ چڑھتا ہے، جس طرح شیر شکار پہ حملہ کرتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کفر و کفار پہ حملہ میں اتنے سخت تھے کافروں پہ، اور نرم اتنے تھے کہ اولاد بھی اپنی والد بھی اپنی اولاد پہ اتنا نرمی نہیں کرتا جن صحابہ کرام آپس میں نرمی تھی. اور شیر بھی شکار پہ اتنا سختی سے حملہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کافروں پہ سختی سے حملہ کیا کرتے تھے. تو ہم کیا ہیں؟ صحابہ کرام تو آپس میں کیا تھے؟ نرم. اور کافروں پہ ہم کیا ہیں؟ آپس میں ایسا کہتے ہیں. اور کافروں میں کیا ہے؟ امریکہ بغیر سائی نہیں لیندے ساڈے ویلی، سائی روٹی نہیں ہضم ہوتی امریکہ بغیر. آج اخبار آیا، اخبار اسلام اس میں خبر آئی، شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم دہشت گردی نہیں ختم کر سکتے. بندہ کرو لے مجھے نہیں کر سکتے. امریکہ کے بغیر ہم دہشت گردی، امریکہ کرائے گا دہشت گردی. نہ پنگا نہ ہی لیندے تو کیا فائدہ اتنے شریک کر کے، اتنا نقصان کرے. امریکہ کے بغیر وہ ان کو کچھ نظر انداز کر رہا ہے. امریکہ کچھ دیا امریکہ نے آج تک اس کو؟ وہ بیری بیڑا کچھ جہاز فلاں یا کچھ بھی، بس بات ہی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دے گا.
مسلمانوں کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ دین کو، اسلام کو تو ریجیکٹ کر رکھا ہے مسلمانوں دین کو، تو کیا محبت کریں گے، کیا ہمدردی کریں گے؟ مومن سے محبت کرتا ہے، کافر مومن سے محبت نہیں کرتا۔ کیا کریں گے جی؟ وہ کس پہ ہوں گے؟ نرم ہوں گے کس پہ؟ تو صحابہ کرام آپس میں نرم تھے، اور کافروں پہ کیا تھے؟ سخت تھے۔ ہاں جی۔ اور 34 صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ وہ قوم جہاد، صحابہ کرام یاد کرتے تھے، اور یاد کیا صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے دور میں یاد کیا، ابو صدیق، حضرت عمر، عثمان، ہے جی، صحابہ کرام یاد کرتے تھے، کافروں کو قتل کرتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو غلام بناتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے۔ ہاں جی، یاد کریں گے وہ اللہ کے راستے میں۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، نہیں ڈریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ کوئی جہاد کے سلسلے میں کوئی تان و تشنیع کرے گا، وہ حق بیان کرنے کے سلسلے میں کوئی تانا دے گا، ملامت کر، نہیں ڈریں گے، نہیں پرواہ کریں گے کسی ملامت کی، کسی تان و تشنیع کی، جہاد بھی کرتے رہیں گے اللہ کے راستے میں، اور حق بھی بیان کرتے رہیں۔ صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا ہے اور حق بھی بیان کیا ہے۔ اس میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حق بیان کرنا چھوڑ نہ دینا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ماریں گے، پکڑیں گے، کیا کہیں گے، مخالفت نہیں، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے حق بیان کرنا چھوڑ نہ دینا۔ کوئی بھی موت کو قریب نہیں کر سکتا، رزق کو دور نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ لوگوں کی وجہ سے، خوف ہراس کی وجہ سے حق بیان کرنے سے رک نہ جانا۔ کوئی بھی نہ موت کو قریب کر سکتا ہے اور رزق کو، یعنی جب تم حق بیان کرو گے، یہ نہیں کہ موت پہلے آ گئی، مخالفت ہوگی، نہیں، اسی ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں آ سکتی۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ فرما گے۔ اور قرآن بھی کہتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ پھر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اپنے ٹائم پہ موت نے آنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جب باہر ہے یقینا جب موت آئے گی پھر کوئی نہیں بچا سکتا بھائیوں۔ تو جب تک موت ہے ساری دنیا مارے نہیں مار سکتی۔ نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے حق سے رکنا جانا بیان کرنے سے کوئی موت کو قریب نہیں کر سکتا اور رزق کو دور نہیں کر سکتا۔ موت پہلے نہیں آ سکتی، حق بیان کے ٹائم پہ آئے گی، اور رزق دور نہیں ہوگا کہ مخالفت رزق کی بات ہو جائے گی، نہیں، وہ جو رزق لکھ دیا اللہ پاک نے دور نہیں، وہ مل کے رہے گا۔ اس میں آتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ پوچھیں گے اپنے بے بندے تو نے حق کیوں نہیں بیان کیا؟ بندہ کہ اللہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا تھا، مخالفت دشمن لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرمائے میرے بندے میرا زیادہ حق تھا تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا تو حق نہیں بیان کیا، میرا زیادہ حق تھا نا، لوگوں کے آگے پیدا میں نے کیا، مالک میں، ہر شے میں نے لی، ڈر لوگوں سے گیا، میرا زیادہ حق تھا، مجھ سے ڈرتا، میرے ڈر کی وجہ سے حق بیان کرتا رہتا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ پاک فرمائے یہ جو مذکورہ صفت ایمان کی بیان ہوئی ہے نا، کون کون سی؟ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ مومن کیا ہوں گے؟ مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ یہ 6 صفتیں ایمان کی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایویں نہیں لبدیاں، ایویں نہیں لبدیاں جیڑا مرضی لئی پھرے صفتاں وہ عمل کر کے کوسائی کوشش سے نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ صفتیں اللہ جس کو چاہتے اس کو ملتی ہیں، جس کو نہ چاہے اس کو یہ صفتیں مل ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ صفتیں 6 صفتوں کے بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ دیتا ہے، ہر بندہ نہیں لے سکتا۔ ایمان والی مجبور صفتیں ہیں، یہ ہر بندہ نہیں پھر اپنی کوشش سے، اپنے پیسے سے، اپنی صحیح نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ کا فضل ہے، 6 صفتیں مذکورہ ایمان والی، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ واسع علیم، اللہ کیا ہے؟ وسعت والے ہیں، ہاں وسعت والا اتنا ہے کہ اگر یہ 6 صفتیں چاہے سب کو دے دے، سب کو، ساری دنیا کو، اللہ کے خزانہ میں کمی نہیں آ سکتی، لیکن علیم ہے، جانتا ہے یہ صفتیں ایمان والی اس کو ملتی ہیں جو مستحق ہوتا ہے، ہر کو نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ان صفتوں کو مستحق، اور صحابہ کرام ان صفتوں کو مستحق تھے، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو 6 صفتیں کیا کر دی؟ عطا کر دی۔ ٹھنڈا لیا پانی یار کی تھوڑے ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسول اللہ، پکی بات ہے ایمان والو، یہ کافر، یہ یہود و نصارہ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے،
جو مرضی کر لو، یہ تمہارے دوست نہیں. کون تمہارا دوست ہے؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دوست کون ہے ایمان والو؟ اللہ کی دوستی پیچھے شہ کیا رہے گی؟ کیوں جی اللہ کی دوستی مل جائے، اللہ دوست پر پیچھے شہ رہے گی یہ کوئی؟ لانت دے جو اور کافروں منافقوں کی دوست کیا کریں ہم نے کافروں کی دوستی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کا دوست کون ہے؟ اللہ. اللہ محبت کرے، اللہ دوست بن جائے مومن کا، پیچھے شہ رہے گی کوئی باقی؟ اللہ دوست ہے تمہارا، رسول اس کا دوست، رسول دوست ہے تمہارا. اللہ بھی دوست ہے اور رسول بھی دوست ہے. والذین آمنوا، اور مومن بھی دوست ہے تمہارے. اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مومن بھی تم سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. مومن ان کی صفت ہے کہ نماز کو قائم، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں احسن طریقے سے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا کرتے ہیں وہ مومن؟ زکات بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز قائم کرنے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، زکات ادا کرنے سے اللہ کی مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے. اور تیسرا کیا کرتے ہیں وہ راکعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں. رکوع کا معنی ایک تو عاجزی ہوتا ہے. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ زکات ادا کرتے ہیں. دوسرا رکوع کا معنی یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں نماز کے اندر. یہود و نصارہ نماز تو پڑھتے، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. یہود و نصارہ کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو ہماری نماز میں کیا ہے؟ رکوع ہے. کیا کرتے ہیں نماز میں؟ رکوع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان سے جو ایمان لائے، یعنی جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور کس کو؟ اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. اور کس کو دوست رکھتا ہے؟ تیسری چیز ایمان کو دوست بناتا ہے. اب جب قرآن اترتا تھا بھائی، اس وقت مومن کون تھا؟ ہم تو نہیں تھے اس وقت مومن. قرآن آج کون تھا مومن؟ صحابہ کرام تھے. قرآن تھا قیامت تک کے لیے ہے، سب مومن دوستی رکھو، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی اور ایمان والے. لیکن جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت مومن کون تھا؟ صحابہ کرام تھے. یعنی جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ کرام سے دوستی رکھتا ہے، پھر کیا ہے وہ؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا. جو اللہ سے دوستی رکھے گا، اللہ کے رسول سے دوستی، صحابہ کرام سے، وہ کس کے گروہ میں داخل ہو گیا؟ اللہ کے گروہ میں، اللہ کی جماعت میں آ گیا وہ. آج اس کا نام لکھ دیا گیا اللہ کی جماعت میں، گروہ میں آ گیا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب آئے گا. اللہ نے اعلان کر دیا. اللہ پر میرا وعدہ ہے کہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت کیا آئے گی؟ مغلوب نہیں ہو سکتی. اللہ کی جماعت کیا آئے گی؟ غالب آئے گی. اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے فتنے اٹھے تھے نا بڑے بڑے، وہ سب اللہ پاک نے دبا دیے. صحابہ کرام کے ذریعے ان کو سب بالکل نہیں کرتے، سب دب گئے تھے، فتنے اٹھے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیسر و کسرا بڑی حکومتیں تھیں، بہت زیادہ. امریکہ برطانیہ اس سے ہی بڑی حکومتیں تھیں دور میں. ان کو بھی اللہ نے فتح دیا. آگے نا غالب عمر کے دور میں ان پہ ہی غالب آ گئے. ہاں پھر جب آیا ان کا سونا چاندی، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، مال غنیمت کے. صحابہ کرام کر گئے کہ ہماری نیکی کے اندر یہ ہمیں دنیا میں انہوں نے دے دی. اتنا مالا مال ہو گئے، ڈھیر لگ گئے سونے کے چاندی کے مال گزر کے اللہ پاک نے لگا دیے. حضرت عمر کے دور میں ان پہ نکال دیے، بڑی طاقتیں تھیں. ایسے آج امریکہ برطانیہ ہے، سپر آ گیا، اللہ سپر طاقت، کوئی طاقت نہیں. یہ دیکھیے سیکنڈ کی مار بھی نہیں ہے. کیا ہے امریکہ؟ پیچھے جی آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں آیا تھا کہ یورپین ملک ہے نا کہ ان میں دھند آ گئی ایک دفعہ. دھند جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ دن رات دھندی آ گئی. کئی ہفتے دن میں بھی دھند، رات میں نہ چلے نہ کوئی ان کی بس چلے. سارا نظام جام کر لیا. بس دھند نہیں، یہ دھند یہ دھند کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اور کیا کریں گے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، محبوب تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے. بڑے لشکر اللہ پاک کے، بڑے F-16 ہیں، بڑے بڑے ٹینک توپیں اللہ F-16 اللہ پاک چڑیاں بھیجی تھی. وہ ایسے F-16 اللہ پاک کی چڑی کنکریاں دے کے. ہاتھیوں کو ہاتھی نہیں بھیجے، کیا بھیجیے؟ چڑیاں. نمرود کے لیے لگڑا مچھر بھیجا، تو ہے لگڑے بڑی بھاری. اور اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے مکڑی سے کروا دیا.
اللہ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سپر طاقتیں نہیں کچھ، کون سپر طاقت ہے؟ اللہ سپر طاقت۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ کا گروہ کیا آئے گا؟ غالب آتے رہے، بہت تھوڑے شہید ہوئے، کافی مر گئے، اور مسلمان مر رہے پھر رہے ہیں، اس کی بسپائی ہو رہی ہے۔ دو وجہ یا دوسرے کوئی امتحان، اسلام میں سختیاں بھی تو ہیں نا، اسلام میں سختیاں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں، پریشانی میں ہو سکتا ہے یہ امتحان ہو مسلمانوں کا، یا پھر یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہی نہیں ہے۔ اللہ کو وعدہ بھی اللہ گروہ غالب آئے گا، دو چیز میں ایک ضرور ہے، یا تو امتحان ہے مسلمانوں کو سختی ہیں، اللہ پاک کی آزمائش ہے، امتحان ہے، یا پھر یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہی نہیں ہے۔ ایسے بدعمال ہیں، بدعقیدہ لوگ آ گئے جی، اللہ کے گروہ میں شامل ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے گروہ میں ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافر اولیاء دوست، یعنی یہ جو یہود و نصارہ ہیں اور یہ کافر ہے، ان کو دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہے، کھیل یہ مذاق کرتے ہیں تمہارے دین کو، کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ پہلے لوگ کافری مذاق کرتے تھے، مسلمان بھی دین کو مذاق کرنے لگ گئے، مسلمان بھی دین کو مذاق کر رہے ہیں، مولویوں کو مذاق کرتے ہیں مسلمان، اگر یہ مولوی بخشے گئے نا اسی پہلے بخشے جاتے پھول سنس لیا جبریل کا رشتے دارا، مولوی بخشے گئے ہم پہلے بخشے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مطلب کی غرق کیا؟ ٹھیک علماء بد علماء سو بھی ہیں، لیکن سارے تو برے نہیں، مولوی اچھے مولوی ہیں، سارے بھی کہتے ہیں مولوی پر بیڑا غرق آپ کری بیٹھے جی، جڑا قرضہ لے کے آئے بارے مولویاں کھاتا آپ ہی کھا گئے، مولوی کی کھلا مولوی کہا دے پیسے چندے چندے مارے موٹے ہیں، 10 12 15 ہزار روپیہ تنخواہ مولوی نے، اور کیا ہے؟ کیا کھا گیا؟ آپ ہی کھا گئے، ملک کو بھی کھا گئے، قوم کو کھا گئے، نالیاں نے پیسے کھا گئے، سکولاں دے پیسے، سڑکاں دے پیسے، گٹراں دے پیسے، گنجے پھر کوئی اللہ نے نقصان کر دے کھان دی اور حلال کھانے کے اللہ توفیق نصیب، حلال جو ہے بھائی یہ بڑا قیمتی، اللہ نصیب فرمائے، رکھا مشا جہنے نال جیسا کیسا، بس حلال ہو، یہ مرغن غذاؤں سے، مرغوں سے کروڑوں مرغے پیدا، حرام سے اللہ بچائے، حرام غذا سے بھی ہر حرام سے اللہ محفوظ فرمائے، حلال نصیب فرمائے اللہ پاک۔ اچھا ان کو دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ جب کہہ رہی ہے ان کو دوست نہ بناؤ تو اس سلسلے میں کیا کرو؟ ڈرو ان کو دوست، اگر تم مومن ہو، اگر مومن نہیں دوست بنا لیا پھر مومن مامن کوئی نہیں، پھر انہی میں سے اسی وہ ہے کہ ان سے دوستی کرو گے دلی، پھر انہی میں سے تم اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ دوستی کرنے کے سلسلے میں اگر دوست بنا لیا پھر مومن کوئی نہیں، اگر ڈرتے ہو اللہ سے، اللہ کے حکم مانتے ہو، دوست نہیں بناتے پھر تو کیا ہو تم؟ مومن ہو۔ اگر دوست بنا لیا ان کو، اللہ کے حکم نظر انداز کر دیا پھر تم مومن نہیں، پھر تم مومن کوئی نہیں ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب بلاتے ہو تم طرف نماز کی تو بناتے ہیں اس نماز کو اور اذان کو ہزوا، مذاق اور کھیل۔ جب اذان ہوتی تھی نا مدینے میں تو بدبخت یہ مذاق کا ہی واسطے مذاق کرتے تھے اور اذان کا بھی مذاق کرتے تھے، جی اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمان نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کرے آئندہ کھڑا کر ہونا نصیب نہ ہو تم کو، جی جب نماز پڑھتے آئندہ نماز پڑھنے نصیب نہ ہو تم کو، بس یہی پڑھ رہے، اس قسم کی بد دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک کسی عیسائی تھا اس میں مدینے میں، جب اذان ہوتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے ایمان یہ کہا کہ عیسائی کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے، جھوٹے کو جلا دے، اس کی بد دعا اسی میں پڑ گئی عیسائی میں، اس کی بد دعا۔ اس کا خادم کو باہر سے آگ لے کے آیا گھر میں، تو یہ سو رہے تھے، 20 بچے سارے گھر میں آگ لے سارے جل گئے، گھر بھی جل گیا، 20 بچے بھی سارے جل کے راک ہو گئے، اللہ نے اسی بے ایمان کو جلا دیا۔ تو یہ مذاق کیا کرتے تھے نماز کا بھی اور اذان کا بھی، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ قوم عقل نہیں رکھتے تھے،
عقل نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے، اذان کیا ہے، اس کی قدر کا پتہ نہیں تھا اذان کی کا نماز کی، اس لیے ان کو عقل نہیں سمجھ، اگر عقل ہوتی سمجھ ہوتی پتہ ہوتا بھی نماز یہ شے ہے اذان یہ، کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ اذان اور نماز بھائی اسلام کی بہت بڑی نشانی ہے، جہاں اذان ہوگی نماز تو پہچانے جائیں گے یہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں اذان ہی نہیں ہے اذان کی نماز ہی تو کیا لوگ سمجھے یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اذان اور نماز۔ اللہ کے نبی نے مشورہ بھی فرمایا اپنے صحابہ سے کہ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ اب تو لاؤڈ اسپیکر ہے، اذان ہو جاتی ہے، اذان آ گئی ہے جی، ابھی اذان نہیں شروع ہوئی، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، پتہ چل جائے۔ گھڑیاں گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، اب تو گھڑیاں گھڑیاں ہر بات موبائل ہے، یہ پتہ ہے، ہر گھڑیاں گھڑیاں بھی اتنی نہیں تھی، ہے ہی نہیں تھی، تو بس اندازے سے ہی پڑھتے تھے کیسے بلائیں صحابہ کرام۔ ایک صحابی نے کہا جی آپ ایسے کریں، آگ جلاؤ مدینے میں، آگ جب آگ جلے گی تم اٹھے لوگ تمہیں بھی دے کے سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہوگا۔ میں یہ تو پھر جب بھی وہ آگ جلائے گا تم اٹھے لوگ شک میں پڑ جائیں گے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک ہی دفعہ ہر بندہ آگ جلاتا ہے، جب بھی وہ آگ جلائے شک میں پڑ جائے نماز کا ٹائم ہوگا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ یہ نے کہا جی پھر ناگ بجاؤ، جو ناگ بجاتے ہیں کافر ویسے سینگ سا ہوتا ہے، یہ بجاؤ، فرمایا تو کافروں کی علامت ہے، واہ یہ مسلمان کریں یہی ہے وہ۔ ایک نے کہا جی پھر لکڑی میں لکڑی مارو، لکڑی میں جو آواز ہوگی وہ آواز سن کے، بھائی اس میں گھنٹی کی ملاوٹ ہے آواز کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک نے کہا جی پھر نماز کے وقت نہ ایک آدمی مدینے گلیوں میں گشت کرے دوڑے اور کیا الصلاۃ الصلاۃ، وہ لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض بات آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ، تو میں جو دوڑ رہا ہوگا وہ تو رہ جائے گا، بعض بات نماز پڑھنے سے مسجد پسند نہیں آئے نبی کو۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آئے، حضرت آقا رات کو خواب دیکھا، خواب میں ایک اعلان کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد، یہ پوری اذان سنا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ اذان یاد کر لے عمر سے اور آئندہ کے لیے یہی اذان پڑھا، یاد کر لے عمر سے اذان اور یہی اذان پڑھا کر نماز کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اور اللہ پڑھ لو سارے کو سنائے اللہ اکبر، اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ یہ اذان ہے نبی والی اذان، بلال والی اذان، اور اس دور سے لے کے 14 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مکے مدینے میں جتنی مسجدیں ہیں، سعودیت میں جو بھی ہیں، تو یہی اذان ہے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں یہی اذان ہے، اب ذہن بڑھانا آپ، فقہ کی کتابوں میں یہی اذان ہے، اسلامی کتابوں میں یہی اذان ہے۔ جی اب کئی لوگوں نے اذان سے پہلے اضافہ کر لیا، نہیں اندر اضافہ کر لیا، صلاۃ والسلام علیہ جی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن جو بلال والی نبی والی اذان ہے نا اس میں نہیں، وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ جی حرج کیا ہے؟ پھر آگے محمد رسول اللہ پڑھ لو، آدھا حصہ بھی پڑھا کلمے کا، حرج کیا جی صلاۃ ہی پڑھتے ہیں، پھر آگے ہی پڑھ لو، اب کوئی پڑھو لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ کوئی پہلے وہ نہیں پڑھتے، پڑھو نہ کو مولوی بھی پڑھتا ہے نہ کہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، بتاؤ کر سکتے بعد میں پڑھ بھی لے پھر پڑھنا صحیح ہو جائے گا ان کا، پھر وہ اذان مطلب جو نبی کی اذان ہے وہ وہی رہے گی، ساری دنیا بھی کو بدل لے اضافے کر لے ٹھیک ہے، بعد میں اندر نبی کی اذان میں کوئی ترمیم نہیں آ سکتی، کر لیں تبدیلی نہیں آئے گی، نبی کی اذان وہی رہے گی جو حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، یا حدیث کی کتابوں میں اذان ہے، فقہ کی کتابوں میں نبی والی اذان وہی ہے، کوئی آگے کر لے بیچ میں کر لے بعد میں کر لے جتنی مرضی کر لے، جی اذان نہیں بدلے گی، ہاں تو اذان وہی ہے، وہی رہے گی، نبی والی اذان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذان جو ہے نا جی حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے نا شیطان بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، 36 میل تک چلا جاتا ہے اذان سے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، پچھلے چڑھتے ڈنڈے لے کے مطلب بھائی مان دے جی بھاگتا ہے، اور ہوا بھی نکلتی ہے، حدیث میں لفظ آتا ہے اس کی ہوا بھی نکلتی ہے، بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتے چلا جاتا ہے، پھر نماز سے روکتا ہے، بس سے کیا تھا
دل میں ڈالتے، جب تکبیر ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے، دور چل جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے ایسے. جو آپ نے دیکھا کوئی چیز اور اوقات میں یاد نہ آئے تو نماز میں آ جاتی ہے. جی میں نے کئی دفعہ ایسے میرے ساتھ ہو جاتے ہیں، میں بھی انسان ہی بھائی، میں کون سا وہاں سے جی دیر کا رشتے دار انسان ہو جاتے ہیں، بڑی توجہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جی. اور کئی لوگ تو لاہور پہنچے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، کئی صاحب بھی کر رہے ہیں، پورا صاحب کر لیتے ہیں نماز کے اندر. نماز بھی دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. آ جاتے ہیں بس اسے، لیکن میں نے فرمایا کہ آئے چھوڑ دو، بس آئے پھر جھٹک دو، جھٹک دو، جھٹکتے جاؤ، چھوڑ دے جاؤ. جیسے ہوتے آدمی کھانا کھاتا ہے نا، مکھی بیٹھتی ہے، ایک مکھی کو جھٹک دو، پھر بیٹھ، پھر جھٹک دو، جھٹکتے جاؤ، کھانا بھی کھاتے جاؤ اور مکھیوں کو جھٹکتے بھی جاؤ. نماز بھی پڑھتے جاؤ، بس سے خیال آتا ہے ان کو جھٹکتے جاؤ. خیال آ گیا اس پہ جمنا نہیں ہے. خیال آ گیا، پتہ بھی نماز میں خیال آ گیا، اس میں زور نہیں لگانا، جمنا نہیں، چھوڑ دو. جمو گے نماز زور سے کو خیال دیا، بس تھوڑا کھینچ کھینچ کے لاؤ گے یا جمو گے، پتہ بھی ہے نماز پڑھ رہے ہو، خیال ہے بیٹھے ہوئے آگے سے آگے جا رہے ہو، پھر نماز ٹوٹ گئی. ویسے اگر خیال آگے بس سے آگے چھوڑ دو، چھوڑ دو، پھر نماز اللہ قبول کرے گا. آگے رہی بھائی. نماز، اذان، نماز اور اذان بھائی قیمتی چیزیں. نماز بھی اللہ کو پسند ہے اور اذان بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ مسلمانوں کی اسلام کی نشانی یہ ہے، شاعر اسلام میں سے اذان بھی ہوا ہے. ہمارا گاؤں جو ہے نا گجرالے میں ہے. ہمارے بزرگوں نے بتلایا کہ ہمارے گاؤں میں پاکستان بننے سے پہلے وہاں سکھ رہتے تھے، سارے سکھ. یہ علاقائی سکھوں کا ہے، یا جو پنجاب ہے یہ سکھ ہی رہتے تھے. پنڈ قصبے، فیصل آباد، یہ فلان جی لائل پور، لال، یہ لائل پور کی میرے خیال انگریز تھا یہاں کو، انگریز تھا ہمارا. انگریز کی حکومت تھی، یہاں سکھ بہت رہتے تھے. یہاں ہمارے گاؤں سارے سکھ تھے، تھوڑے بڑے کا مسلمان تھے، کمزور تھے. سکھوں نے ان کو مسجد بنانے کی بھی اجازت دے دی، چھوٹی سی، چلو مسجد بنا لو، لیکن بل بخر اذان نہیں پڑھنے دیتے تھے. اذان نہیں پڑھنی ہے جی. کیا کرتے، کمزور تھے، سارے سکھوں کے گاؤں تھے مسلمان. اذان نماز پڑھ لیتے تھے اپنی جیسی کیسی، اذان نہیں دینے دیتے تھے. دیکھو اللہ پاک کی شان. سکھ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ آ گیا ایک صاحب کے پاس، میاں تھا موجودہ، جی میاں جی 12 بجے آ گیا، اذان کرو. بابا سی مر گیا، ہم پڑھنے دیں سے نہیں پڑھو، اسی آ گئے، ہم کٹے لے گئے، میرا تکے کہنا اسی آ گئے، تم اذان کرو. کہ بابا جی ٹائم ہی نہیں ہویا، کہ ٹائم ہوئے یا نہ ہوئے. بابا جی ٹائم ہی نہیں ہویا شادی کے دان کا، 12 بجے زور تم کسی نہیں وہ ڈرتا لگ گیا بچارا، نہ پڑھی تیرے ڈنڈے پہن گئے، ڈرتا لگ گیا بچارا. دان ایک دفعہ پڑھ گیا کہ اور پڑھ، کہ بابا جی نہ پڑھ، تو بولو پڑھی جا، بس پڑھی جا. میرے دوسرے سکھ تھے، دیکھیے مولوی میاں ایسی ویسے وقت نے اذان نہیں پڑھنے دے، 12 بجے پڑھی رہے، ہٹی رہے، ہو گئی جائے تھے. وہ آئے ڈنڈے لے گئے، اگے دوسرے کھڑے سے، اور پھر ڈنڈا چلیا انہوں نے واپس، سر پھٹے، انہوں نے زخمی ہوئے، وہ پٹائی کی تھی. اذان کھل گئی ہوتی، اللہ نے اذان کھول لی وہاں سے. وہ سبب بنا دیتا ہے، انہیں سے اللہ پاک نے روکی تھی، انہیں سے اللہ پاک نے اذان کو جاری کروا دی. جب آدمی دنیا میں آتا ہے تو دائیں کان میں کیا پڑھتے ہیں، اور بائیں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. آتا ہے دنیا میں، جاؤ جی مولوی صاحب لب کے اذان جی، کان میں دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر. اور جب جاتا ہے دنیا سے کیا پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ. جب آتا ہے کیا ہوتی ہے، اذان. جب جاتا ہے نماز جنازہ ہوتی ہے. سنت علماء بیان کرتے ہیں ابن آدمی تیرے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اذان ہو گئی ہے اور تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے. بس سمجھ جاؤ، اذان ہو گئی ہے اور نماز جنازہ یہ ہونے والی تیار ہے. بس جتنا اذان میں اور نماز میں وقفہ ہوتا ہے نا 25-20 منٹ کا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے تیری، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں وہ آخرت کی زندگی کو تو آباد کر لے، تیری مرضی ہے برباد کر لے تیری. علماء بیان کرتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے تیرے کان میں، یہ اذان ہوتی ہے نا تیرے کان میں ہو گئی ہے، اور نماز ہوتی ہے تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے. جتنا اذان میں اور نماز میں کو فرق ہوتا ہے کتنا، 20 منٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے، 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا. بس تیری دنیا کی زندگی بجائے اتنی ہے، بس
یہ ہے اس میں وہ لمبی زندگی جو لا محدود، اس میں کوئی حد بننا کی نا، اس زندگی میں تھوڑی سی میں اس کو آباد کر لے، تیری مرضی ہے، برباد کر لے تیری مرضی۔ بھائیوں وہ زندگی آنے والی ہے، ہاں لمبی زندگی، یہاں تو موت ہے، موت آئی زندگی ختم، یعنی مولوی صاحب ختم، پیر صاحب ختم، چلو قبر کے اندر جاؤ، یعنی زندگی کوٹھی بنگلوں میں، وہ جو زندگی ہے قیامت کی زندگی لامحدود ہے، دن قیامت کے اس موت جو ہمیں آتی ہے نا، موت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنمی جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا، جہنمیوں کو کہا جائے گا یہ وہ موت ہے جو تم پہ آتی تھی یہ، اور جنتیوں کو یہ وہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی ذبح، لبا فرمایا یہ موت تھی، اس کو موت آ گئی، اب جنتیوں تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں، تم ہمیشہ جہنم میں ہی رہو گے، تم ہے جنت میں، اس کے بعد جہنمی کو غمی کی انتہا نہیں ہوگی اور جنتیوں کو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ میرے بھائی وہ زندگی لامحدود جنت والی زندگی، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور یہ جو زندگی مختصر ہے اذان سے لے کے نماز تک تھوڑی سی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ دنیا گزری جائے گی، سب کی گزری ہے، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری اس کے بغیر نہیں ہوگی، آپ یہ نوٹ کر لو، بات بٹھا لو دل کے اندر کہ قرآن کے بغیر آخرت آباد نہیں ہوگی، اسی سے ہی آخرت برباد ہوگی، اسی کی وجہ سے آخرت آباد ہوگی۔ اس کلاس کو چلاؤ، زیادہ سے زیادہ ساتھی آئیں، جتنے آپ آئیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ، آپ کا ثواب بھی اللہ کو عطا فرمائے گا۔ ایک دن آئے ہیں یہاں 100 ہمارا اسٹوڈنٹ ہو جائے، 150 ہو جائے، 200، میں کہتا ہوں بھی پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے، اتنے اسٹوڈنٹ یہاں آ جائیں، یہ دعا مانگو، یہ نظریہ رکھو، یہ دعا مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے۔ اس قرآن کے ذریعے انشاءاللہ یہ اللہ کا کلام، اس کی بڑی اتھارٹی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، ہاں نبی نے اس کے لیے کیا پتھر کھائے، مصیبتیں، پریشانیاں، ہاں جی کتنے دکھ برداشت کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا دین کے بارے مجھ کو ستایا کسی نبی کو تو نہیں ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی کے صاحب ذرہ برابر بھی قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیو اس کے بن جاؤ، میں تو بار بار کہتا ہوں میرے نہ بنو، میری طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو، اس کے بن جاؤ، ہاں جی اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا لڑ پکڑ لو، دامن پکڑ لو۔ پھر بھی آگے یہ بھی کہتا ہوں اللہ توڑے تو دے گا، اس کی وجہ سے ہاں میرے بھی میں کوئی گناہ گار ہے بھائی، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں پہ رحمت کے قلم پھیر کے جنت میں دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بن جاؤ، دل سے بن جاؤ، خلوص سے بن جاؤ، بلا وجہ ناغا نہیں کرنا اس کا، بلا وجہ ایک ناغا ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، تو کوئی امید نہ رہی قرآن کی پھر جس کے لیے ناغا کیا پھر اس چیز کی امید تھی نہیں، کو امر مجبوری، کوئی بیماری، کوئی جانا آنا، کوئی سلسلہ ہو گیا، وہ بات علیحدہ ہے، بلا وجہ ناغا نہ کرو، ذوق و شوق سے آؤ کہ ہم اللہ کے رستے میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور اللہ قرآن پڑھیں گے بیٹھ کے، جس دن پڑھ لو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا کرم ہو گیا، تیرا شکر ہے کہ ہم نے قرآن آج سمجھ لیا، کل کو بھی توفیق دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، من یرتد، جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر جائے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ یحبھم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اللہ سے محبت کرے گا، ذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی وہ نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کو سن والے جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، عبادت تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، الذین، وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کرتے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو دوست رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، من الذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جو دیے گئی کتاب کو، مصبر بالکفار، کافروں، اولیاء، دوست، ان کو دوست نہیں بنانا، کافروں کو، سارا کو، کیونکہ تمہارے دین کو کیا کرتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اس سلسلے میں کیا، اللہ سے ڈرتے رہو،
تو ان کنتم مومن اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب بلاتے ہو تم طرف نماز کی تو بناتے ہیں اس نماز کو اور اذان کو ہزوا کیا مذاق اور کھیل، یعنی نماز اور اذان کا کیا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کھیل بناتے ہیں. یہ اس لیے کہ ذالک بأنہم قوم لا، ایسی قوم ہے کہ عقل نہیں رکھتی، ان کو پتہ نہیں نماز کا اذان کا قدر ہوتا، قدر ہوتی تو کبھی ایسا نہیں. جزاکم اللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے آپ سب کو، آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے. نہیں یار چوڑا کر لو، نہیں چوڑے تو لگا میں سیکھنا تھا کسے میرے استاد چلو یہ سیب کہاں سے کنیر کاٹے ادھر سے پہلے ان لاک کرنا ہے، اس سے یہ ڈائریکٹ ہو جائے نا، پتہ ہے صحیح فکر